ضروری ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ وہ کلام ہے، قدسی کلام، کہ جس کو اگر کھولنے پر آئیں تو عرفا کہیں اور لے جائیں، صوفیہ کہیں اور لے جائیں، اولیاء کہیں اور لے جائیں، حکماء کہیں اور لے جائیں، یعنی ایک فقرہ ہے، مگر جب اس کو وسعتیں ملتی ہیں تو نہیں معلوم وہ کہاں کہاں کی سیر کر کے آتا ہے۔ اور وہاں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اصل میں افلاک کو اس طرح سے بھی دیکھیے، تو اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا ہوا؟ لیکن بتایا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں جس ہستی کی ضرورت ہے وہ نہ کسی زمین کی ضرورت ہے، نہ کسی آسمان کی ضرورت ہے، نہ بر و بحر و جبال کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اپنے قبلے کو درست کرو، وہ تمہیں ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت محمد کی ہے جو مسلم از سر نبی بیگانہ شد، باز این بیت الحرم بتخانہ شد۔ یہ اقبال ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے نبی کو پہچانے کہ نبی کون ہے، لیکن وہ یہ رہا ہے کہ مسلم جو ہے نبی کے راز ہی سے واقف نہیں ہے۔ ابھی معاملہ نبوت کا نہیں ہے، ابھی تو نبی ہے، نبی ہی سے واقف نہیں ہے۔ جو نبی سے واقف نہ ہو وہ نبوت کو کیا پہچانے؟ جو نبوت کو نہیں پہچانتا اس سے کیا ہم تقاضا کریں کہ وہ رسالت کو پہچانے؟ جو رسالت کو نہ پہچانے اس سے ہم کیا تقاضا کریں کہ وہ مقصد رسالت پہ نظر رکھے؟ پہلے پہچانو تو صحیح کہ وہ ہے کون۔ مسلم از سر نبی بیگانہ شد، بیگانہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہ اقبال ہیں، ذمہ دار اقبال ہیں، شعر کے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جب اقبال کبھی فکر کو پیش کرتے ہیں تو وہ عجیب فکر ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان نہیں، مسلمان، مسلمان اب نبی کے سر سے، راز سے، رم سے بیگانہ ہو چکا ہے، یعنی جس سے یگانگت چاہیے اس سے بیگانگی ہو گئی۔ یہ ہے اقبال۔ تمہیں نبی کے ساتھ یگانگت کی ضرورت تھی، تم نے بیگانگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تمہارا اپنا تھا، غیر تو نہیں تھا، کسی اور کا تو نہیں تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم یگانگت کا اظہار کرتے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کا اظہار کرتے، مگر تم نے تو نبی کے ساتھ بیگانگی کا ثبوت دیا۔ تو کیا ہوا؟ بازی بیت الحرم بتخانہ شد۔ جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے سجدے کر رہے ہو نا، اب وہ قبلہ نہیں ہے، وہ بیت حرم نہیں، وہ بتخانہ بن گیا، اس لیے کہ تم نے نبی ہی کو نہیں پہچانا۔ دیکھیے نبی ہے تو کعبہ ہے، نبی ہے تو قبلہ ہے، نبی ہے تو نماز ہے، نبی ہے تو روزہ ہے، نبی ہے تو صوم و صلات ہے، سب کچھ اس کے دم سے ہے۔ اقبال نے اسی لیے شاید کہا تھا از حدود مصطفیٰ بیرون مرو۔ دیکھو یاد رکھو، انسان کی زندگی میں کچھ حدود و قیود ہیں، ان حدود و قیود پہ نظر رکھو، اور وہ حدود و قیود کسی اور کے نہیں ہیں، وہ مصطفی حدود ہیں، وہ مصطفیٰ کے حدود ہیں، وہ مصطفیٰ کے قیود ہیں۔ ان کے حدود سے باہر نہ جاؤ، اس لیے کہ جو ان کے حدود سے باہر چلا گیا گویا وہ راندہ درگاہ ہو گیا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، ہوگا کسی بارگاہ میں مگر وہ خدائی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ مسلم سر نبی بیگانہ شد، بازی بیت الحرم بتخانہ شد۔ یہ بیت حرم، یہ کعبہ محترم اب پھر سے بتخانہ بن گیا، فقط اس لیے کہ نبی کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں جانا، نبی کی معرفت نہیں تھی۔ کتنے ایسے ہیں آج آپ کے سامنے، پورا عالم اسلام کھلا ہوا ہے، پورے مسلمان آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی نگاہوں میں موجود ہیں، احترام محمد نہیں ہے مگر کعبے کا احترام ہو رہا ہے، احترام محمد نہیں ہے مگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، احترام محمد نہیں ہے مگر
مگر عبادات کو بجا لانا ضروری ہے۔ اقبال نے کہا سب سے پہلے اس ہستی کو مانو جس کے صدقے میں عبادتیں آئی ہیں، جس کے تصدق میں عبادتیں آئی ہیں۔ یہ کعبہ نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے، یہ نماز ہی نہ ہوتی اگر محمد نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب پہلے محور کو تو پہچانو۔ دیکھیے نیوکلیس کو پہچانے بغیر اگر کوئی یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں اس پورے مدبر کیفیت کو جان لوں گا تو وہ انتہائی غلط ہے۔ پہلے جانو تو صحیح کہ نیوکلیس کیا ہے، اصل کیا ہے۔ فرع کی گفتگو نہیں ہے، پہلے اصل کو سمجھو، فرع بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ محمد عربی کو جانو تو تاکہ تمہارے لیے عبادتوں کے معانی بھی کھلتے چلے جائیں۔ دیکھیے قرآن آ رہا ہے، قرآن کا نزول بھی ہو رہا ہے، قلب محمد ہی پر آ رہا ہے۔ جو محمد نے کہا اس کو آپ نے مانا ہے، ماورائے محمد کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ سے میں کہوں کہ مجھے دین کو ڈیفائن کریں مگر ماورائے محمد ہو، کوئی دین ہی نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ خدا کو بتلائیے مگر ماورائے محمد ہو، کوئی خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کوئی ایسا خدا میرے علم میں ہے ہی نہیں جو ماورائے محمد ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ توحید ہو یا وہ قیامت، جو بتانے والی ہستی نے بتا دیا وہ آپ کے لیے حرف آخر ہے۔ کوئی اس میں گنجائش اضافے کی نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے اضافے میں جانا ہے، ہم اضافی علم رکھتے ہیں۔ نہیں، جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ توحید ہے تو حرف آخر ہے، عدل ہے تو حرف آخر ہے، مبدأ و معاد ہے تو حرف آخر ہے، انتہا ہے تو انتہا محمد ہے۔ فکر کی ابتدا محمد ہے، فکر کی انتہا محمد ہے۔ یہ محمد عربی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کے تفکر سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ جتنا بتا دیا گیا اسی میں آپ محدود ہیں، اسی حدود میں آپ جی رہے ہیں، آپ نکل نہیں سکتے۔ اور جو نکلا تو پھر وہ کہیں کا نہ رہا۔ یاد رکھیے یہ وہ قرآن ہے جو قلب محمد پر آیا، اور اس قرآن نے اعلان کیا آتے ہی یقیناً اقرا کی تعلیم ہے، یقیناً علم اور عمل کا تذکرہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے، علماء نے کہا کہ دوسرا قرآنی سورہ آیا سورہ قلم۔ نزولی ترتیب میں یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، نزولی ترتیب میں دوسرا سورہ ہے سورہ قلم، جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون اور قسم ہے قلم کی اور اس شے کی جو مستور ہے، جس کو لکھا جا چکا ہے۔ قلم اور سطر، قلم اور کرتاس، پہلے ہی دن کہا کہ دیکھو یاد رکھو اس کی اہمیت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ قسم کھائی ہے، قلم کی حرمت کی قسم بھی ہے، جو شے مستور ہے، لکھی جا چکی ہے، اس کی بھی قسم کھائی جا چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو کون ہو تم، تم وہ ہو، بے شک تم وہ ہو۔ اب دیکھیے یہ گفتگو ہے کلام مجید کی، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کے لیے دنیا حیران ہے کہ دوسرا سورہ آ رہا ہے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون ہو تم وہ ہو کہ دنیا تمہیں مجنون کہہ رہی ہے، دنیا تمہیں دیوانہ کہہ رہی ہے، دنیا تمہیں ساحر کہہ رہی ہے، دنیا تمہیں جادوگر کہہ رہی ہے، مگر خدا کی قسم، خود خدا کھا کر یہ کہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی قسم تم مجنون نہیں ہو۔ اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تمہارے لیے تو ایک ایسا اجر معین کر دیا گیا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ دوسرا سورہ ہے، تیسری آیت ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک اجر کو معین کر دیا گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ ایک ایسا اجر ہم تمہارے لیے معین کر رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، نہ اس کی تا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس اجر کی انتہا کیا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی لا متناہی اجر ہے کہ جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ اور پھر انک لعلی خلق عظیم، تم کون ہو؟ تم بہترین خلق کے مالک ہو،
تمہارے آداب، تمہارے مکارم اخلاق انتہائی بلند ہیں، تم خلق عظیم کی انتہائی منزلوں پر ہو، تم نیک ادب کے حامل ہو، تم ایسے مکارم کے حامل ہو جو اولین و آخرین میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ایسی منزل پر قرآن نے رکھ دیا۔ دوسرے سورہ ہی میں علماء حیران ہوئے اور یہ جان کر اور حیران ہوئے کہ اتنا جلدی اجر کا تذکرہ کیسے آ گیا، یہ جنون کے ساتھ اجر کیسے آتا ہے، یہ مجنون کے ساتھ اجر کیسے قائم ہوتا ہے، یہ جنونی کیفیت کے ساتھ، یہ ساحری کیفیت کے ساتھ یہ اجر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک تو آغاز میں جب مکے کے رہنے والے، ابھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی کرونالوجی کو بھی درست کر دوں گا، اس لیے کہ گھبراہٹ یہ نہ ہو کہ کون کون اسلام لا چکا تھا اور کون کون ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ یہ کرونالوجی کو ذہن میں رکھیے۔ پہلا سورہ ظاہر ہے کوئی کہیں اسلام نہیں تھا، کہنے والے عباس ابن عبد المطلب نے کہا ہے میں نے تو 3 ہی لوگوں کو دیکھا ہے اولین و آخرین میں کہ جو اس طرح سے آتے ہیں، کعبے کے سامنے آتے ہیں، اس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ ایک محمد ہے، محمد کے پیچھے محمد کی زوجہ خدیجہ ہے، خدیجہ کے پیچھے ایک لڑکا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے اس کے علاوہ کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ کریے اس لیے کہ ہمارے پاس چیزیں ہم بلا وجہ نہیں بیان کرتے کہ فقط اس لیے کہ گفتگو میں زور پیدا ہو اور بات کہیں اور چلی جائے، نہیں، کرونالوجی کو درست کیجئے، اس لیے کہ ہم کو سب کے اسلام کو سیٹل کرنا ہے۔ میں سیٹل کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اتنا کھلا اسلام رہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کہیں سے داخل ہو جائے، صفوں میں کہیں سے آ جاؤ کہ ہم بھی تو شروع سے تھے۔ ارے آپ اگر شروع سے ہوتے تو عباس ابن عبد المطلب کو ضرور نظر آتے، لیکن آپ تھے ہی نہیں تو نظر کیا آتے، تھے ہی نہیں تو نظر کیا آتے۔ امیر المومنین یہ تو فرما رہے ہیں کہ ابھی امت نے نمازیں پڑھنی شروع نہیں کی، ہم نے بہت پہلے سے نمازیں پڑھی ہیں، یہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ تو کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے، لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس طرح سے دیکھنے والوں نے دیکھا اور یہ بتایا کوئی نہیں تھا، اولین و آخرین میں کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین نے خود کہا ہے کہ جس وقت وحی کی آمد ہوئی ہے، قلب محمد پہ وحی آئی ہے، اسلام ایک ہی گھر میں تھا اور وہ خدیجہ کا گھر تھا، کہیں اسلام نہیں تھا۔ ایک خدیجہ کا گھر تھا جہاں پہ اسلام تھا، اور ظاہر ہے اس میں ایک خدیجہ، ایک سرکار رسالت ماں، اور ان میں کا تیسرا میں تھا۔ بس یہ گفتگو کی ہے، مختصر ہے، نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھیے۔ اور وہاں پر آغاز ہی میں کہا کہ تمہارے لیے ہم ایسا اجر مقرر کر رہے ہیں، اجر مقرر کر رہے ہیں جو بے پناہ ہے۔ اجر مقرر ہے مگر بے پناہ ہے، اجر طے ہے مگر لامتناہی ہے، اجر طے ہے مگر اس کی انتہا نہیں۔ اجر طے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، غور کر لیجیے، اجر طے ہے مگر بے پناہ ہے، اس کے حدود نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کی پاور کیا ہے، اس کی پوٹینسی کیا ہے، کوئی پوٹینسی نہیں ہے، کوئی پوٹینسی نہیں ہے، اس کی پوٹینسی انتہا ہے، لامتناہی ہے، مگر اجر طے ہے۔